الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضائل ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسجد کے قریب سے گزرو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ منقول ہے کہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اعرابی، یعنی عرب کے گاؤں میں رہنے والا ایک اعرابی سائل نے آ کر سلام عرض کیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے آپ کے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی تو ان چاروں میں سے کسی ایک شخص سے سوال کرو۔ نمبر 1، یا اہل عرب کے شریف آدمی سے، نمبر 2، یا سخی آقا سے، اور نمبر 3، یا حامل قرآن سے، اور نمبر 4، یا پھر ایسے شخص سے جس کا چہرہ روشن اور منور ہو۔ کہنے لگا آپ میں یہ چاروں علامات پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر ہیں، کیونکہ آپ عربی بھی ہیں اور اپنے نانا جان کی وجہ سے شرافت والے بھی ہیں، اور سخاوت کرنا تو آپ کی عادت مبارکہ ہے، اور قرآن کریم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور نورانی چہرہ، اس کے متعلق تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا حسن اور حسین کو دیکھ لیا کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ اس نے اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب دے دو گے تو میرا جو ہے مال میں سے تیسرا حصہ 1/3 مال میں سے تہائی حصہ تمہیں مل جائے گا، تمہارا ہو گیا وہ، اور اگر تم نے 2 سوالوں کے جواب دیے تو 2/3 مال تمہارا ہو جائے گا، اور اگر تم نے 3 سوالوں کے جواب درست دے دیے تو میرا تمام کا تمام مال تمہارا ہو جائے گا۔ اور آپ نے مال کا تھیلا اس جو تھا عراقی جو تھا اعرابی جو تھا اس کی طرف کر دیا۔ اچھا، اس پر عراقی مہر یعنی سٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی اس تھیلے کے اوپر، آپ نے اس کی طرف بڑھا دیا، عرابی کی طرف جب بڑھا دیا تو کہنے لگے پہلا سوال۔ آپ نے پہلا سوال فرمایا، کہتے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس سے پوچھا، اس نے عرض کی اللہ پاک پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال فرمایا، آپ نے فرمایا ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ اس نے عرض کی اللہ پاک پر یقین رکھنے کے سبب۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس سے تیسرا سوال اور آخری سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدمی کو کیا چیز مزین کرتی ہے، آدمی کو کون سی چیز سجاتی ہے، خوبصورت بناتی ہے؟ اس نے عرض کی ایسا علم جس کے ساتھ حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت بھی ہو۔ شہزادہ علی وقار، کربلا کے قافلہ سالار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر اس سے مزید کچھ باتیں کی اور پھر مسکراتے ہوئے مال کا تھیلا اسے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے
ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔